اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ بآواز بلند صلوات۔ جی میری پیاری بیٹیاں اور بہنیں اور جو ہمارے سن کی ہیں، ہماری محترمہ، کہ آپ کی خدمت میں موضوع جو چل رہا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی برکات اور رحمتیں، اور اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے اللہ نے اور ائمہ اطہار نے اور رسول اللہ نے جو ہماری ہدایت کے لیے جن چیز کو ذریعہ بنایا ہے ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں ایک اصول اور قانون دیا سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ایک قانون کلی اللہ کے قرآن نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ، ان کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں ضمناً ایک نکتہ عرض کرتا جاؤں، اہل سنت برادران اور ہم مکتب اہل بیت کے پیروکاروں میں یہاں اس نظریے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اہل سنت کے علماء، مفسرین، محققین فرماتے ہیں رسول اللہ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ یا سیرت نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ تبعیض کے قائل ہیں، یعنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک زندگی کا حصہ ایسا ہے جو رسول اللہ کی خاص جو ہے زندگی کے ساتھ، اپنی شخصی زندگی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک ان کی زندگی کا جو ہے وہ شرعی اور تشریعی حصہ ہے جو امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ حسنہ اسوہ ہے اور سیرت ہے۔ اس پہ جو ہے پابند ہونا یا سیرت پہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن بعض جو شخصی زندگی کے احکام ہیں وہ ان کے لیے خاص ہیں رسول اللہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ ہم محبان اہل بیت، پیروان اہل بیت، جو ہمیں منسوب کیا جاتا ہے یا ہماری فقہ منسوب ہے کہ فقہ جعفری رکھنے والے، ہمارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی مبارکہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ بھی ہے اور ہمارے لیے سیرت کا بھی مقام رکھتی ہے کہ ہم نے ہر
قول، فعل اور ہر عمل کو جو ہے اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کچھ احکام ائمہ اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے جو ہیں وہ مختص ہیں، جو امت کے لیے وہ درجہ نہیں رکھتے، وہ ان انوار مقدسہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلا ایک اشارہ کر دیا جائے، مثال کے طور پر نماز تہجد، نماز شب عام امتی کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ واجب ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار اور رسول اللہ کے لیے ایک الگ سے بھی تھوڑا قانون ہے جو ان کی ذات انوار کے ساتھ جو ہے مخصوص ہے، جو ہمارے لیے، ہم امتیوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ مثلا شادیاں کرنا ہمارے مقصد مردوں کے لیے، امتیوں کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ائمہ اطہار اور رسول اللہ کی زندگی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس کا بہت سارے فلسفہ الگ ہے، احکام کا فلسفہ الگ ہے، کیوں اور کیا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں آتا ہے کہ عام انسان جو ہے وہ عدل اور انصاف نہیں کر سکتا، اس کو منع کیا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس سے بھی ایک قدم پہلے آ جائیں تو وہ یہ ہے کہ ایک شادی تو کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن پھر اگر دوسری تیسری بھی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر شادی کرنے کی اجازت اس مرد کو نہیں ہے۔ جس طرح کے اب یہ موضوع ہمارا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کر تو لیتے ہیں، لیکن بہت مشکل مسئلہ ہے کہ انسان کے اوصاف الگ الگ ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، اور انسان کی اس اوصاف کی وجہ سے اس سامنے والے کے ساتھ رویے میں بھی وہی تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثلا ہم اگر اس موضوع سے ہٹ جائیں، شادی والے مسئلے سے ہٹ جائیں، ہم اپنی اولاد کے درمیان آ جاتے ہیں، اپنے فرزندان کے درمیان آ جاتے ہیں، بیٹیوں بیٹوں کے درمیان یہ مثال کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب بیٹیاں ایک جیسی والدین کی نظر میں نہیں ہوتی، بیٹے 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں، عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے وہ محبت کا ایک جو درجہ ہوتا ہے وہ بھی فرق کر جاتا ہے۔ جس طرح سادی مثال ہم دیتے ہیں کہ انسان کی یہ 5 انگلیاں جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی بیٹی ہے، بیٹا ہے، سگے بیٹیاں بیٹے ہیں، لیکن ان کے جو اوصاف ہوتے ہیں، جو اطاعت کا مرحلہ ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان کے ذہن میں یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے فرزندان کے لیے بھی ایسا ہے، تو پھر یہ اس طرح بہرحال انصاف کرنا واقعاً مشکل ہے۔ میں تو اتنا ہی مثال دیتا ہوں اور کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ انسان کی اگر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو وہ جو نگاہ کرے گا اپنی بیوی کی طرف وہ بھی برابر کی نگاہ نہیں کر سکتا، نگاہ میں بھی فرق ہوگا۔ ایک بیوی کی طرف نگاہ اور طرح کی ہوگی، دوسری کی طرف اور طرح کی ہوگی، کیوں کہ وہ اس کا خاندان الگ ہے، اس کے ماں باپ الگ ہیں، اس نے الگ ماں باپ کی گود میں پرورش پائی ہے، اس نے الگ پائی ہے، تو جب اوصاف مختلف ہیں تو یہ بھی ایک مشکل ہے۔ ایک مرحلہ اس سے جو ظاہری طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے عدل و انصاف، یعنی کیا؟ انصاف یعنی جو چیز لے آنی ہے برابر کی تقسیم کریں، وقت جو ہے اس کو برابر کا تقسیم کریں، یہ الگ چیزیں ہیں، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ تو عرض جو ہے یہی کرنا چاہتا تھا، مثال دینا چاہتا تھا۔ ائمہ اطہار کے لیے 4 سے بھی زیادہ ایک وقت میں ان کی بیویاں گھروں میں موجود ہوں تو ان کا یہ
مسئلہ الگ ہے، ان کے لیے یہ حکم جو ہے یہ نہیں ہے۔ تو ہمارا فوکس کیا ہے کہ رسول اللہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے یعنی اسوہ حسنہ ہے، جو قرآن نے ہمیں یہ قانون دیا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی یہ قرآن نے یہ فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ کو بھی ذہن میں محفوظ فرما لیں، وہ بھی ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ بھی ہے کہ جو کچھ میرا رسول آپ کو اللہ فرما رہا ہے عطا فرمائے دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ فقط انسان کی یعنی تربیت کے لیے یا رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرما دیا، اچھے برے کی پہچان دے دی، تو پھر بھی یہ کتابیں کیوں نازل ہوئیں، انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے گئے؟ تو اس سے یہ دلیل ہے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ یعنی ظاہری طور پر انسان کی یہ عقل کافی نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنی دنیاوی زندگی کی کامل رہنمائی لے سکے یا اخروی زندگی کی کامل جو ہے رہنمائی لے سکے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے ان ہادیوں کا، ان اپنے نمائندوں کا بھیجنا ضروری بھی ہے، اور ان کی سیرت پہ عمل کرنا امتیوں کے لیے ضروری بھی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح قانون فرمایا کہ میرا رسول جو کچھ عطا فرمائے لے لو، جس سے روک کے رک جاؤ، تمہیں علم نہیں ہے، میں نے اس کی طرف وحی بھی کی ہے، اس کا علم جو ہے وہ علم لدنی کے مالک ہیں، اور میرے احکام ان تک پہنچتے ہیں، اور وہ آپ کو جو ہیں وہی عطا کریں گے، وہی دیں گے جو یعنی میری رضایت ہوگی، جو میرا ہوگا۔ کیوں کہ رسول اللہ کی ذات گرامی کے لیے تو ایک نص قرآن اور بھی موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا رسول اس وقت تک اللہ فرماتا ہے تکلم نہیں فرماتا، کوئی بات نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اگر وحی نازل نہ بھی ہو لیکن رسول اللہ کی سیرت ایسی ہے، رسول اللہ کی زندگی کا قانون ایسا ہے جو اللہ کی رضایت کے مخالف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ بھی قرآن ہے وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت اور رسول اللہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، جو اللہ کی معشیت ہوتی ہے، وہی معشیت، وہی رضا جو ہے وہ ائمہ اطہار کی ہوتی ہے، وہی رضایت، وہی جو ہے نظر رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ کی جو پوری سیرت ہے دوسرے معنوں میں وہ اللہ کے حکم کے تابع چلتی ہے۔ تو اس لیے جب رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ بعض احکام میں جو ہے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا جائے اور بعض حصے پہ جو ہے عمل نہ کیا جائے، جس طرح کے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ نظریہ جو ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی پوری جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور وہ قابل عمل کرنا چاہیے اور سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا، یہ بھی آیت اسی تائید میں آ جاتی ہے، بس بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت مبارکہ جو ہے موجود ہے کہ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر
مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے رسول کو راضی کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ بس میرے رسول کی اتباع جو ہے وہ مجھ خدا کی اتباع ہے۔ تو بس جو یعنی رسول سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ سے محبت کرنا اللہ سے ہی محبت کرنا ہے۔ تو بہت ساری آیات اور بھی ہیں، آیت اطاعت بھی اسی کی طرف اشارہ فرماتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس لیے رسول اللہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اور ہمارے لیے وہ واقعاً جو ہے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اب ہم رسول اللہ کی زبانی اور اللہ کے قرآن سے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ فرمایا کہ آپ کے والدین کی عظمت کیا ہے، کیا کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ، آپ نے کس طرح کا رویہ جو ہے وہ رکھنا ہے اور پیش آنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ 24 میں جو ہے اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ کل والا ایڈریس بھی کہا تھا کہ میں ذہن میں اس وقت نہیں رہا تھا، وہ اس سے پہلے والی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 33 ہے، جو پہلا حکم ہوا تھا کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ان میں سے ایک، تو آپ ان کے ساتھ جو ہیں اف تک ان کو نہ کہیں۔ تو آیت نمبر یعنی 23 ہے اور یہ 24 ہے، یہ دونوں آیتیں ہیں۔ تو آج ہم اسی آیت نمبر 24 سے آگے جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ تو یہاں حکم جو ہے والدین کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ توجہ فرمائیں۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ مبارکہ ہے 24 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24۔ کیا کریں؟ وَاحْفِظْ، آپ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، یعنی والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ پیش آئیں، بڑے عاجزی کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر مثال دی کہ اپنے کاندھوں کو جھکا دو اور ان کے حق میں دعا بھی کرو۔ یعنی انسان جس طرح پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح جس شخصیت کی زندگی میں آتا ہے، کوئی شخصیات انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جس شخصیت کا انسان دل سے احترام کرتا ہے، دل سے جھک جاتا ہے، خاضع ہو جاتا ہے، یعنی قلب سے خاضع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے یہ زیادہ حق جو ہے یہ والدین کا ہے، جن کے سامنے ہم نے سب سے زیادہ خاضع ہونا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو خاضع کر دو، خاکسار بن جاؤ، لاہما، ان دونوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ والد کے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی۔ جناح الذل، یہ کنایا ہے، اپنے کاندھوں کو، اپنے بالوں کو، اپنے پروں کو جھکا دو، اس طرح جس طرح آپ کسی کے ساتھ اوج کی رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ حق سب سے زیادہ جو ہے والدین کا ہے، ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا دو۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ان کے حق میں دعا کرو، دعا کرو، اے پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے یعنی والدین نے بچپنے میں اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں۔ یہ دعا کرنے کا حکم ہے والدین کے حق میں، کہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کی تھیں، اے اللہ ہمارے والدین پر اس طرح تو بھی یہ رحمت نچھاور فرما۔
علماء کرام نے یہاں اشارہ فرمایا کہ دعائے قنوت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، آئے مبارکہ ہیں، معصور دعائیں ہیں جو ائمہ اطہار نے جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، کتب میں لکھی ہیں، موجود ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں زیادہ کم از کم پنجگانہ نماز میں اس دعائے قنوت کو ضرور پڑھیں، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ضرور آپ پنجگانہ دعاؤں میں سے کسی ایک نماز میں اس کی تاکید ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ والدین کے لیے نماز کی قنوت میں ان کے لیے جو ہیں دعا کریں، جو یہ اے مبارکہ کا یعنی یہ حصہ ہے۔ تو یہاں یہ بھی کتابوں میں آیا ہے کہ پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ دوسرے مقام پر منع کیا گیا ہے والدین کو کوئی حکم نہ دیں، کوئی کام نہ کہیں، احترام کریں، لیکن یہاں یہ حکم آیا ہے اگر آپ کے والدین خود پانی پی رہے ہیں، آپ ان کو عزت و احترام کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امی جان یا بابا جان مجھے بھی پانی دے دیجئے، یہاں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ کیوں؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے، نیت پہ سب کچھ ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیات پہ دار و مدار ہوتا ہے اعمال کا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک شرعی حکم آیا ہے کہ اتنا ثواب ہے، یہ ثواب کے سب سے زیادہ مستحق اور جو حقدار ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ اس نیت سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میں پانی ڈال دیں، یہ ثواب تاکہ ہم آپ کو دوسرے معنوں میں دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو شریعت کا حکم ہے ایک کہ والدین کو یہ ثواب دو، تو اس نیت سے آپ اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی پانی آپ دے دیجئے، کہ یہ ثواب آپ کے نام اعمال میں تاکہ آئے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے شریعت اور اسلام نے۔ بس یہ حکم ہے والدین کے لیے۔ اب میں رسول اللہ کی یہ آیت مبارکہ ہوگی اور رسول اللہ کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قبل رجلی امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ۔ جس انسان نے اپنے ماں کے پاؤں پر بوسہ دیا، توجہ کریں والدہ کا کیا مقام ہے۔ ہم لوگ زندگی میں بہت ساری بے ادبیاں کرتے ہیں، کوشش کریں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، رسول اللہ ہمیں فرما رہے ہیں من قبل رجل امہ، جس شخص نے اپنی والدہ کے پاؤں پر بوسہ دیا، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ قبلا، اس نے بوسہ دیا، کہاں بوسہ دیا؟ عقبۃ الکعبہ، کعبہ خانے کا بوسہ اس نے لیا۔ والدہ کی پاؤں کا بوسہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بوسے دینے کا ثواب رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں تو اپنی زندگیوں میں آل محمد سے ہم یہ دین لیں تو، یہ سیرت اگر آل محمد سے لیں تو، جس کو وہاں خانہ کعبہ میں جانا نصیب نہیں ہوتا، وہاں نہیں جا سکتے، ہمیں ماہ رمضان یہ سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی والدہ کے پاؤں کا بوسہ دیا، گویا کہ اس نے کعبہ خانہ کا جو ہے بوسہ دیا۔ ہماری زندگیوں کی سیرت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ یہ تھی والدہ کے بارے میں۔ والد کے بارے میں بھی فرمان ہونا چاہیے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ والدہ کا مقام، جو بوسہ اس کے پاؤں پر دے گا یہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ باپ کے بارے میں بھی فرمایا کہ دعاء الوالد لولد،
والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، بیٹا یہاں عمومی ہے، بیٹی بیٹے کو ولد کہتے ہیں، فرزند کہتے ہیں، یعنی والد صاحب کی دعا، اپنے باپ کی دعا جو ہے اپنے بیٹے بیٹی کے حق میں اس طرح ہے جس طرح کا دعائے نبی لامتہ، جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس طرح والد کی دعا اپنے فرزند کے حق میں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جس طرح دونوں حدیثوں میں ایک علم معنی اور بیان کا مسئلہ اشارہ ہے، اس کی طرف ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم فقط تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اوپر آیا تھا کأنما، گویا کہ جس نے والدہ کے پاؤں کا بوسہ لیا اس نے کعبہ خانہ کا بوسہ لیا، گویا کہ یعنی کاف تشبیہ کے لیے ہے، والدہ کے پاؤں کا بوسہ خانہ کعبہ کا بوسہ ہے۔ نیچے دوسری حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ والد کی دعا فرزند کے حق میں اس طرح کی دعا ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مسلم ہے، یہ ثابت ہے، نبی کی دعا امت کے حق میں جو ہوتی ہے حتماً قبول ہوتی ہے، حتماً قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو بھی اپنے ذہنوں میں راسخ کریں کہ والد کی دعا بھی اپنی اولاد کے حق میں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس حاشیے کے ساتھ، اس اضافے کے ساتھ، اگر وہ دعا اس فرزند کے حق میں مصلحت بھی رکھتی ہو، کیوں؟ ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں جانتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن نہیں ہیں، ہم تو اپنے اولاد کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دعا اس والد اس کے فرزندان کے حق میں جو ہے وہ یعنی مناسب نہ ہو، اس کے لیے نقصان ہو، تو بہرحال اگر مصلحت ہوگی تو یہ دعا والد کی جو ہے وہ فرزندان کے حق میں قبول ہوگی، جس طرح کہ نبی کی دعا اپنے امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہاں سے ہم تھوڑا سا ابھی یہ موضوع جاری ہے، وقت جو ہے ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے، بس ایک دو باتیں اس سے ہٹ کر بھی میں بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابوں میں، واقعات کی کتابوں میں بہت سارے جو ہیں واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم ذہن میں ایک بات آتی ہے، جب ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں ایک ذہن میں خیال آ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ واقعہ ہے، یہ صحیح ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ بات فطرتاً انسان کے ذہن میں جو ہے یہ آ جاتی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر پتہ نہیں وہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ اپنے بھی مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ اپنے بھی تجربات ہوتے ہیں، ان سے بھی انسان اس میسیج کو لے سکتا ہے جو اس واقعے میں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ایک میسیج ہے کہ وہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اگر جستجو کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کو بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کا ہے کہ مثلاً واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک خاندان میں ایک روش آ رہی تھی، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو وہ گھر سے ان کو جا کر، آج کل ہم کہہ سکتے ہیں فارسی میں اس کو سال مندان کہتے ہیں، یہاں بھی جہاں اپنے والدین کو جا کر چھوڑا جاتا ہے تو ایک نام ہے اس گھر کا، یعنی اس میں جا کر پہنچاتے ہیں، بیویاں یا گھر والے مجبور کرتے ہیں، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بلغم آتی ہے، کھانسی کرتا ہے، نیند میں خلل آتا ہے، یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، بہرحال ہمارے سکون میں جو ہے وہ خلل پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا تھا، اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو اس خاندان میں جو تھا یہ ایک رسم چل رہی تھی، جب ان کے وہ بڑے یعنی والد زیادہ بوڑھے ہو جاتے تھے، ان کو کہیں جا کر کسی جگہ پہ جا کر گھر سے باہر جا کر چھوڑ دیتے تھے۔ ایک فرزند نے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اٹھایا تو وہ جا کر جنگل میں یا کسی جگہ پر اس کو بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد جو ہے ساتھ وہ کچھ پانی بھی لے گیا تھا، کچھ چنے بھی لے گیا تھا،
میرا دل بڑا نازک ہے، میں بڑی مشکل سے ایسی بات کر سکتا ہوں۔ بہرحال تو جب اس باپ کو اس نے بٹھایا، واپس آنے لگا تو باپ جو ہے رو بھی پڑا، اور باپ نے دعا دی، کہا بیٹے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جب میں تیرے دادا کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا یا ایسے بٹھا کر گیا تھا نا، آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، آپ نے بھلائی کی ہے کہ آپ نے میرے لیے چند دنوں کا پانی بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، کچھ مقدار چنے بھی لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کے دادا کے لیے کچھ نہیں لایا تھا، اس کو میں چھوڑ کر اسی طرح چلا گیا تھا، آپ نے یہ بھلا کیا ہے، میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ بیٹے کے دل میں یہ بات لگی، رک گیا، کہا کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ کہا کہ ایسا ہے، میں نے آپ کے دادا کو یہاں یا اس طرح چھوڑا تھا۔ کہا اچھا ایسی بات؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سلسلہ آ رہا ہے ہمارے خاندان میں، ایسے ہوتا ہے، ہماری بھی زبان اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہے۔ کہا پھر ٹھیک ہے، بس اس کو بات لگ گئی، اللہ نے اس کو یہ نصیحت دینی تھی، یہ باپ کی بات لگ گئی۔ کیوں لگ گئی؟ میں تو اس کو یہاں جنگل میں یا ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا باپ پھر بھی مجھے دعا دے رہا ہے۔ لگ گئی بات، کہا ٹھیک ہے، اب آؤ واپس اسی طرح میرے کاندھوں پہ بیٹھو، اب لے کر میں آپ کو گھر جاتا ہوں، اب میں آپ کا حق بھی ادا کروں گا، بیوی کا حق بھی ادا کروں گا، اس کی مرضی ہے تو گھر میں بیٹھے گی میرے اس باپ کے ساتھ جو اس کا گھر ہے، میری زندگی بھی اس کے ساتھ ہے، جو اس کے حقوق ہے اس کو ادا کروں گا، جو والدین کے حقوق ہیں یہ ادا کروں گا۔ آج کے بعد ہمارے اگر خاندان میں یہ رسم اور یہ سلسلہ آ رہا ہے تو میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو باپ کو اسی طرح اٹھایا، واپس لے آیا، جا کر بیوی کو کہا کہ یہ ہے میرا باپ، یہ ہے میرا گھر، جہاں میں ہوں گا یہ میرا باپ بھی موجود ہوگا، آپ کا گھر ہے، بسم اللہ، اگر اس سے بے چینی ہوتی ہے جہاں آپ کو سکون ملے وہاں تشریف لے جائیں، ورنہ یہ میرا باپ بھی یہاں رہے گا اور میں بھی یہاں رہوں گا۔ تو اس دن سے یہ سلسلہ مثلا علماء نے فرمایا کہ ختم ہو گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، آج ہم بھی یا بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا مائیں ہیں، جو بھی ہماری اس وقت کنڈیشن ہے اس پہ ہم خیال رکھیں۔ اگر ہم کسی کے بیٹیاں بیٹے ہیں اس مرتبے کا خیال رکھیں، اگر مائیں ہیں اس مرتبے کا خیال رکھیں، اگر بیویاں ہیں اس مرتبے کا خیال رکھیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ماہ رمضان ہمیں یہی سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے۔ ہم نے قرآن سے آپ کو یہ ثابت کیا، عرض کیا، یہ لمبا موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اتنی بھی ہم ذہن میں بٹھا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ ماہ رمضان کو اس لیے یہ رحمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو غیر ارادی کاموں پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ مثلاً کیا؟ جس طرح ہم روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، اپنے جسم کی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے سوتے ہیں، لیکن ہمارا جو سانس آ اور جا رہا ہوتا ہے، خطبہ شبانیہ کو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، وہ آخر میں یہی تھا، وَأَنفُسُكُمْ تَسْبِيحٌ، تمہارے جو سانس آ اور جا رہا ہوتے ہیں، ہر سانس کا آنا اور جانا تمہارے نام اعمال میں ایک تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ وقت ہے انسان کے غیر ارادی کام پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر لطف اور کرم کرتا ہے۔
اپنے جو ہے بندے کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو ہم نہیں روک سکتے، اسی طرح سوتے ہیں تو سانس کو بھی نہیں روک سکتے، وہاں ہمارا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی قربت کی نیت نہیں ہوتی۔ سوتے ہوئے تو قربت کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن جب نیند آ جاتی ہے تو ہم بے خبر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نیند کے وقت ہم شمار کریں، ہم 1 گھنٹہ سوئے، 2 گھنٹے سوئے، جتنا بھی سوئے تو کتنے ہم نے ان گھنٹوں میں سانس لیے ہوں گے، یہ کیلکولیٹ ہم خود کر لیں کہ اللہ اتنا اپنی مخلوق پر مہربان ہے، وہ کہہ رہا ہے تو سو گیا ہے، پھر بھی تیرے نام اعمال میں یہ ثواب جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں اس ماہ مبارک سے جو ہے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ استفادے کے ساتھ ساتھ مہم یہی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد جس طرح ہم پہلے تھے، گزرنے کے بعد اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہمیں فرق زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے اور اہل بیت سے یہ وعدہ کریں، خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔